مسیحا کے بابرکت اور جائنا میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ ایک مسلم بھائی کا سوال ہے اور ان کا نام ذوالفقار اشرف صاحب، اور ان کا سوال ہے کہ اگر یسوع المسیح خدا کا کلام ہوتے ہوئے، خدا کا کلمہ ہوتے ہوئے خدا ہے، تو زبور، انجیل اور جو انبیاء کے صحائف ہیں، توریت ہے اور قرآن مجید ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہوتے ہوئے کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق خدا ہے یا نہیں؟ اور یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، تو وہ کیسے؟ اگر یہ نہیں تو وہ کیسے؟ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اہل تشیع اور سنی فرقے کا جو اسکول آف تھاٹ ہے قرآن پاک کے لیے وہ پیش کروں گا، پھر بائبل کا پیش کروں گا، اور پھر یسوع المسیح کیسے خدا ہے کلام ہوتے ہوئے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے پہلے میں اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے، معاذ اللہ کہتے ہوئے کہ اگر کوئی گستاخی ہوتی ہے لفظوں میں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ نمبر 1، جو بڑے سنی علماء ہیں وہ قرآن مجید کو، قرآن پاک کو وہ اٹرنل کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ابدی ہے، یہ اصلی ہے۔ جب سے اللہ ہے تب سے قرآن پاک جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ غیر مخلوق ہے، ان کریٹڈ ہے، اور وہ اسے اللہ کی ابدی صفت کہتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ اللہ نہیں کہتے قرآن پاک۔ شیعہ ایک الگ نظریہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کریٹڈ ہے۔ یہ میں شیعہ جو ہے اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کریٹڈ ہے اور یہ مخلوق ہے، اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ابدی یا ازلی نہیں ہے۔ نمبر 3، مسیحی علماء جو ہے وہ بائبل کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں یا ان کا کیا نظریہ ہے۔ مسیحی علماء کہتے ہیں بائبل جو جسمانی حالت میں ہے، یعنی کہ جو پرنٹڈ، اس کی جو فزیکل شکل ہے، اور یہ جو ہے ازلی نہیں ہے، یہ ابدی نہیں ہے، لیکن جو اس کا پیغام ہے وہ اٹرنل ہے۔ اب ہم بکس کی بات کریں تو یہ تمام مسلم بھائیوں کے لیے سوال ہے کہ وہ، میں نے آپ کو آپ کے علماء کی آراء جو ہے وہ سامنے رکھتی ہے۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں جو ہے ان بکس کو، ان مقدس کتابوں کو جو ہے وہ خدا کا درجہ کیوں نہیں دیا تھا۔ میں اپنے جو ہے عقیدے کے مطابق اپنی جو دلیل ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ یسوع المسیح خدا کا کلام ہوتے ہوئے، خدا کا کلمہ ہوتے ہوئے کیسے جو ہے وہ خدا ہے۔ یسوع المسیح خدا کا کلمہ ہے، اور بائبل مقدس اور قرآن پاک جو ہے دونوں اس بات پر متفق ہے، اور دونوں یہی کہتے ہیں کہ جو یسوع المسیح ہے وہ کلمت اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم سورہ النساء اور یہ 34 سورہ ہے اور اس کی 171ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر قرآن مجید کہتا ہے کہ جو عیسیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم، یسوع المسیح، وہ کلمت اللہ ہے۔ اور جب ہم یوحنا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ کلام خدا تھا۔ اب یہ ہماری بائبل کہتی ہے کہ وہ کلام جو ہے وہ خدا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات واضح کر دوں، ذوالفقار اشرف صاحب کا ایک سوال تھا کہ جون 1:1 جو ہے وہ بائبل میں اور کہاں پر لکھی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے حوالہ جو ہے مکاشفہ 19واں باب 13ویں آیت ہے، وہاں پر بھی یسوع مسیح کو کلام کہا گیا ہے، اور سورہ النساء جو ہے وہاں پر بھی یسوع المسیح کو قرآن نے کلام کہا ہے، خدا کا کلمہ کہا ہے۔ اب یسوع المسیح کی
اسناف پر بات کرتے ہیں، ان کی خوبیوں پر بات کرتے ہیں کہ یسوع المسیح کی جو خوبیاں اس کے اندر موجود تھیں وہ خوبیاں صرف اور صرف خدا کی ذات میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کلمہ یعنی یسوع المسیح ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ جب ہم جون 1:1 پڑھتے ہیں، یوحنا پہلا باب پہلی آئے، تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ کلام خدا تھا۔ ابتدا سے یعنی کہ یسوع المسیح خدا کے ساتھ تھے اور وہ خدا تھے۔ دوسری بات، اس کلمے نے جسمانی صورت اختیار کی اور انسان بنا، یہ مجسم ہو کر جو ہے وہ زمین پر آیا اور ہمارے درمیان رہا، یوحنا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اور پھر اس کلمے کے وسیلے سے، اس کلام کے سبب سے یہ ساری چیزیں، ساری کائنات، ساری دنیا بنائی گئی، یوحنا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت۔ اور پھر اسے لوگوں کے گناہ کو معاف کرنے کا اختیار تھا جو صرف اور صرف خدا کی ذات میں ہے۔ خدا جو ہے وہ ازلی ہے، یسوع بھی ازلی ہے اس کا کلمہ ہوتے ہوئے، اور اس نے جسمانی صورت اختیار کی، ہمارے درمیان رہا، اور اس کا جو لقب ہے ایمانویل کہ خدا ہمارے ساتھ، اور یہ جو ہے خدا ہمارے ساتھ تھا۔ اور پھر نمبر 3 ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے وسیلے سے خلق ہوئی، کائنات جو ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس کلمے کے سبب سے وجود میں ہیں، اور خلق کرنے کی، تخلیق کرنے کی جو صفت ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات میں ہے۔ اس نے لوگوں کو گناہوں سے معاف کیا، اور یہ بھی خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ اور متی 9واں باب اس کی 2 آیت ہے کہ جب اس کے پاس لوگ آتے تو وہ انہیں معاف کرتا تھا۔ اور پھر ورشپ کی بات کی جائے تو ورشپ صرف اور صرف خدا کی ذات کو واجب ہے، اور جب یسوع مسیح کو ورشپ کیا جاتا، اس کی تعظیم کی جاتی، اس کی بندگی کی جاتی، اس کی حمد کی جاتی، یا کوئی اس کے آگے سجدہ کرتا تو وہ اسے قبول کرتا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب شاگردوں نے اس کی ورشپ کی، جب یسوع مسیح پانی پر چلا تو شاگردوں نے اس کی ورشپ کی، اس کی تعظیم کی، اور کہا کہ واقعی یہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور اس سبب سے ہم خداوند یسوع مسیح کو ایزا خدا کا کلمہ لیتے ہوئے ہم خدا مانتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع المسیح خدا ہے۔ اور ساتھ ہی 2-3 حوالہ جات اور دیے دیتا ہوں، آپ ضرور مطالعہ کریں کہ جہاں پر خداوند یسوع المسیح کو ورشپ کیا گیا اور یسوع مسیح نے انکار نہیں کیا۔ متی 28واں باب اور اس کی 9ویں آیت ہے، لوکا 24واں باب ہے اور اس کی 52ویں آیت ہے، اور لوکا 7واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ بہت جگہ پر یسوع مسیح کو ورشپ کیا گیا۔ جب کسی فرشتے کو کوئی نبی سجدہ کرتا یا اس کی ورشپ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ فرشتہ اسے روک دیتا تھا کہ میری ورشپ نہ کر، میں بھی تیری ہی مانت ہوں، میں بھی خدا کی ذات کو ورشپ کرتا ہوں۔ لیکن جب یسوع کو کسی نے ورشپ کیا تو یسوع نے انکار نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح نے اس کی ورشپ کو قبول کیا۔ اس سبب سے خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔